اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سکسیس آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. آپ کی نظر میں سکسیس کیا ہے, کامیابی جو جس کو آپ کہتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے لکھ لی ہے. میں آپ نے لکھ لی سکسیس آپ کی نظر میں ہو گیا جی. نمبر 1 وہ کہیں گے ٹیک ہوم یہ سارا وہ پلیٹ پھر ادھر لا کے رکھ دیں کیونکہ باقی خواتین تو نارملی ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں, یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں میٹھا میٹھا کھاتے پیتے رہتے ہیں. نہیں ادھر ادھر لائن پہ بھیج دینا نیو کمرز کے لیے. نہیں آگے چلا دیں چیز ادھر 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 بیٹا پلیز. اچھا جی, سیشن ابھی شروع کریں گے. تو ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ڈاکٹر غلام حسین صاحب آئے ہیں. جو میرا لاسٹ سیشن ہوا تھا اس میں نے 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا تھا. جو سب سے پہلی چیز تھی وہ مائنڈ فلنس تھی, اینڈ سیکنڈ ون واز دا پاور آف گریٹیٹیوڈ, اینڈ دا تھرڈ ون واز آف کورس کریٹیوٹی. تو اس میں غلام صاحب نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا کہ انسپریشن اور موٹیویشن کیا یہ ایک چیز ہے؟ سر آپ کو یاد ہوگا. لیکن میں آپ کا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, میں غلام صرف حسین کا ہوں. اچھا کون مان ہے ٹھیک ہے, غلام یہ حسین. پورا یا حسین آپ کہہ سکتے ہیں مجھے, لیکن غلام صرف غلام ہی کا. چلیں حسین صاحب. جی ٹھیک ہے سر. یہ کیونکہ یہ پاکستان ہے نا, ہاں جی بالکل. وہاں تو انگریزوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے میرے سے ایک سوال. پلیز ڈونٹ مائنڈ بیکاز نہیں سر کوئی بات یہ نہیں. غلام ہی ہے سر, آئی ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے حسین صاحب. انہوں نے میرے سے کوشچن کیا تھا کہ پورا نام ہے ڈاکٹر غلام. ڈاکٹر جی حسین بھی کہہ سکتے ہیں, پہلے جی کریں پھر حسین. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرے سے کوشچن کیا تھا کہ انسپریشن اور موٹیویشن ایک چیز ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا تھا جی ایک چیز ہے. تو پھر مجھے انہوں نے ڈاکٹر طاہر صاحب نے مجھے ایک پیپر میں ایویلیویشن لکھی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ انسپریشن اینڈ موٹیویشن آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. اس کے بعد میں گھر گیا, میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ بھائی کیا انسپریشن اور موٹیویشن ایک چیز ہے. تو پھر میں نے اس کے بعد کچھ کتابیں لی, انٹرنیٹ سے مجھے پتہ چلا, کتابیں میں نے پڑھنا شروع کی. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ انسپریشن اور موٹیویشن ٹوٹلی اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے, ایبسولوٹلی ٹوٹلی اپوزٹ. تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا ٹوٹلی انسپریشن اور موٹیویشن کے اوپر ایکسپلینیشن ہے. کیونکہ جو سکسیس کا آپ کا راستہ ہوتا ہے وہ یا تو آپ موٹیویشن سے کرتے ہیں یا آپ انسپائر ہو کے کرتے ہیں. تو آج آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے, میں نے اس لیے آپ ساروں سے یہ لکھوایا کہ بھی آپ کی نظر میں سکسیس کیا ہے. تو جو سب سے زیادہ مجھے جواب ملے وہ ہے سکسیس از اچیومنٹ آف گولز. یہ 5-6 لوگوں نے لکھا ہوا ہے سکسیس از اچیومنٹ آف گولز. لیکن کافی لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ سکسیس از اچیونگ پیس آف مائنڈ, اور سکسیس از اچیونگ یور ڈیزائرز, سکسیس از فلفلمنٹ آف مائی گول, success is when I feel satisfied with me and surrounding. To me success is very very important, and without success people cannot acknowledge I felt disturbed. So ایک اور ہے achievement of goals. Once again success is very important for life grooming, audit change of life and in charge us to see more and more. ٹھیک ہے, تو مختلف رسپانس دیکھنے کو ملے ہیں. ایک آپ سے سوال کروں گا, ہر بندے کا سوال, ہر بندے کا جواب سکسیس کے اوپر ایک دوسرے سے مختلف ہے. کیا آپ کسی دوسرے کو کہیں گے کہ تم نے غلط ڈیفائن کیا؟ نہیں کہیں گے. ہر بندے کی اپنی حقیقت ہے, میری اپنی حقیقت ہے, ان کی اپنی حقیقت ہے, ان کی اپنی حقیقت ہے. ہم سب اپنے طور طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو سکسیس ہمیں پتہ چلتا ہے سکسیس از اے ریلیٹیو ٹرم, ہر بندے کے لیے مختلف معنی ہیں.
آپ کے لیے مختلف ہے, میرے لیے مختلف ہے, ان کے لیے مختلف ہے. ان کے لیے پیس آف مائنڈ ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچیومنٹ آف گولس, بے شک ان اچیومنٹ آف گولس میں پیس آف مائنڈ نہ ہو, کیونکہ کچھ گولس ہوتے ہیں نا اچیو کرنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا. تو آج جو ہمارا سیشن ہے وہ ٹوٹلی فزیولوجی آف سکسیس کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے میرے پاس کانٹینٹ آیا تھا انسپریشن کا, تو انسپریشن کے اوپر کافی میں نے چیزیں اکٹھی کر لی. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بھی جو موٹیویشن ہے دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ, پھر میں نے موٹیویشن کو بھی پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ایگو, کیونکہ جو موٹیویشن ہے دیٹ از دا سیٹسفیکشن آف دا ایگو, ابھی اس میں سارا ایکسپلین ہوگا. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کیا ٹائٹل رکھوں اس کا. ابھی انسپریشن بھی آ گئی ہے, موٹیویشن بھی آ گئی ہے, ایگو بھی آ گئی ہے, کافی لوگوں سے ڈسکشن کی. تو میرے ایک دوست نے سجیسٹ کیا کہ سکسیس رکھو. ہر کوئی چاہتا ہے ٹو بی سکسیسفل, لیکن آپ سب نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل پرسن؟ کبھی کیا آپ نے؟ The reason that why you want to be a successful person is because you want to be happy. You all want to be happy. آپ چاہتے ہیں کہ بھی وہ چیز مجھے مل جائے تاکہ مجھے پیس آف مائنڈ, پیس آف مائنڈ سب سے اچھی ڈیفینیشن رہے گی کہ بھی ہیپینس پیس آف مائنڈ سے آتی ہے. تو آج کی اس میں انسپریشن کو سمجھنے کے لیے موٹیویشن کا سمجھنا ضروری ہے. کانٹراڈکشن ہے, دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. موٹیویشن کو سمجھنے کے لیے ایگو کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جو آج کا سیشن ہے اس میں 8 ٹائپس آف کہتے ہیں انٹیلیجنس ہے, تھیوری بائی ہاورڈ گارڈنر. انہوں نے ایک انٹیلیجنس کی تھیوری پیش کی تھی. انہوں نے کہا تھا 8 قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں لوگوں میں. The number 1 is intrapersonal, interpersonal, people smart, self smart, word smart, مختلف قسم کی. میوزیشنس کی ہوتی ہے میوزک اسمارٹ, میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو آج کے سیشن میں آپ کی جو انٹیلیجنس یوز ہوگی یا اگر آپ میں نہیں ہے تو وہ ٹریگر ہو جائے گی آپ کی, کیونکہ آج ایگو کے اوپر بات ہونے لگی ہے. تو آف کورس ایگو ایسی چیز ہے ہر بندے میں کہیں نہ کہیں ہے, کسی میں زیادہ ہے کسی میں تھوڑی ہے. تو سیلف سمارٹ, انٹرا پرسنل, جب آپ سیلف سمارٹ ہوتے ہیں تو آپ غور و فکر اندر کی طرف کرتے ہیں. سیلف سمارٹ جو خود ہی کی بات کرتے ہیں, راما اقبال, اندر کی طرف غور و فکر کرتے ہیں, اپنے ایموشنس کو دیکھتے ہیں, اپنے سارے جذبات کو ہم دیکھتے ہیں اندر کی طرف, نہ کہ باہر کی طرف. تو آج کے ہمارے سیشن میں سیلف سمارٹ کی بات ہوگی پوری. اور آئنسٹائن ہم سب لوگ سمجھتے ہیں ہی از اے سائنٹسٹ, ایزی, ہم سب کو پتہ ہے نا سائنٹسٹ ہے, لیکن سائنٹسٹ سے پہلے ہی واز اے اسپرچل پرسن. اس کی کوٹیشن ہے آئی وانٹ ٹو نو دا تھاٹس آف گاڈ, ریسٹ آر آل ڈیٹیلس. یہ جو بھی ہم کام کاج کر رہے ہیں, پبلک اسپیکنگ ہوگی, باڈی لینگویج ہوگی, کچھ بھی چیز ہو گیا, بزنس جو ہم کرتے ہیں, دیز آر آل دا ڈیٹیلس. آئنسٹائن کہتا ہے آئی وانٹ ٹو نو دا تھاٹس آف گاڈ, کہ خدا کیا سوچ رہا ہے. ایک دفعہ وہ پتہ چل جائے تو ساری ڈیٹیلز وہ تو آٹومیٹکلی آ جائیں گی. آپ جب ماسٹرز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو آپ نے نیچے سے آپ کو آ جائے گا. تو ایک ہی دفعہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ تھنگ. اس کے بعد کیا ہو, ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی. آگے موو کرتے ہیں. انسپریشن, اگر میں اس کو سب سے شارٹ طریقے سے میں کروں, انسپریشن کے آج کے ہمارے پورے سیشن میں 2 مطلب یوز ہوں, تو دونوں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, غور سے سنیے گا. انسپریشن کا پہلا مطلب ہے جب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کسی سے انسپائر ہوئے, کیا آپ انسپائر ہوئے کسی سے؟ ہوئے. تو انسپائر ہونے کا اردو میں آپ کیا مطلب لیں گے؟ متاثر ہونا. بالکل, جو ہمارا پہلا مطلب ہوگا وہ ہے متاثر ہونا. انسپائر ہوتے ہیں نا کسی سے, متاثر ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اگر آپ انسپریشن کو بریک ڈاؤن کریں 2 لفظوں میں, بریک ڈاؤن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو 2 لفظ ملتے ہیں. ان اسپرٹ, سمپل, ان اسپرٹ. اسپرٹ کیا ہے؟ ہماری روح, اور ہماری روح کیا ہے؟ خدا کا وہ ایسنس جو ہمارے اندر ڈالا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو انسپریشن کا مطلب ہے دوسرا مطلب, ایک تو متاثر ہونے کسی سے, دوسرا مطلب ہے into the spirit. You are in spirit, not out of it. تو یہ 2 مطلب آپ ذہن میں رکھیے گا, اور اسی کے ساتھ پورا ہم سیشن آگے کنٹینیو کریں گے. انسپریشن از اسپرٹ ڈریون, اندر سے آپ کی ڈرائیو آتی ہے. into word within, جو آپ اندر کی دنیا, لاسٹ سیشن میں میں نے بات کی تھی. اینڈ موٹیویشن, اٹ از ایگو ڈریون. ابھی آپ صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ اٹ از ایگو ڈریون, آگے جا کے پورا تفصیلاً بیان ہوگا کہ بھی کیسے ایگو ڈریون ہے. وہ کہتے ہیں نفس پرستی.
نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن نفس تو کسی حال میں خوش نہیں رہتی، نفس تو نہیں کسی حال میں خوش رہتی، نفس کہتی ہے وانٹ مور، نفس ایگو آلویز وانٹ مور. آگے موو کریں گے. ہیومن ایگو، نفس کے اوپر بات. جہاد اکبر اور جہاد اصغر، دو قسم کے جہاد. آپ کو پتہ ہے کون کون سے جہاد؟ جہاد اکبر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف. اس کو بڑا جہاد کیوں کراتی ہے؟ کیونکہ پہلے اپنی اندر کی دنیا بدلیں گے تو تبھی باہر کی دنیا بدل سکیں گے. اس لیے جہاد اکبر کا نام دیا گیا، نفس کا، خواہشات کا. خواہشات سے مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آتا ہے، نہج البلاغہ میں پڑھ رہا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ جانور میں عقل اور فرشتوں میں خواہش نہیں ہوتی، لیکن انسانوں میں دونوں ہوتی ہے. اگر عقل مار دے تو جانور، اور اگر خواہش مار دے تو فرشتہ. تو یہ نفس کی وہ ہے، نفس ہمیشہ خواہش کرتا ہے ابھی وانٹ مور، اور چاہیے اور چاہیے. نفس دنیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، اور روح آخرت چاہتا ہے. روح آخرت چاہتا ہے. تو آج کے سیشن میں میں آپ کو کوئی غلط پروف نہیں کرنے لگا کہ بھی جو آپ نے سکسیس کی ڈیفینیشن دی ہے یہ گولز کو اچیو کرنے کے لیے نفس کا پورا کرنے لگے ہیں. آج میں آپ کو ایک کانٹینٹ دوں گا، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گا، پھر آپ گھر جا کے خود غور و فکر کریں گے کہ بھی آخر معاملہ ہے کیا. میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ بھی کوئی غلط ہے، ہم سب ٹھیک ہیں اپنے اپنے طریقے سے، ہم سب کی اپنی ایک حقیقت ہے. تو نفس، ہیومن ایگو، ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں. وہ کہانی ہم سب کی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کہانی شروع ہوتی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہوتی ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت کر کے چلے جاتے ہیں. وہ کہانی میں آپ کو سناؤں گا، بڑے حیران ہوں گے آپ کے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کے مرتے دم تک ہی میں کہانی سنا دوں. بڑی ایک عجیب بات ہے، لیکن کہانی میں چونکہ ہم سب ایک ہی ہیں اور میں نفس کے پرسپیکٹو سے کہانی سناؤں گا کہ ہماری ایگو کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ جب پیدا ہوئے تھے تو کہتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سینس آف اسمیل کافی تیز ہوتی ہے. سب سے جو تیز چیز ہوتی ہے بچے کی سینس آف اسمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو تھرو دا سینس آف اسمیل پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، تھرو دا سینس آف اسمیل. اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جو پوری زندگی ہوتی ہے اس کی جو بیس ہے وہ پہلے 7 سال میں بیس بن جاتی ہے. سب کانشیس مائنڈ جس کو کہتے ہیں پہلے 7 سال میں. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سارا کچھ یاد ہے ان کے پہلے 7 سال میں کیا ہوا تھا؟ کسی کو نہیں یاد؟ نہیں یاد. آپ کچھ تھوڑی بہت میموریز ہیں وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن ہمیں سارا کچھ نہیں یاد. لیکن اتنی عجیب بات ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بھی جو ہماری بیس ہے وہ پہلے 7 سال میں ہوتی ہے. تو آج جو بیس بنے گی ایگو کی، ہماری کیسے بیس بنتی ہے، صرف ایگو کے نظریے سے دیکھیں گے کہ بیس کیسے بنتی ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں، یو آر پیور اسپرٹ، یو آر پیور سول، یو آر انفائنائٹ، ٹوٹلی انفائنائٹ. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیر از نتھنگ امپاسبل، کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر ماں باپ بچے کو ایک نام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ مہتاب. آپ کو نام دے دیا جاتا ہے مہتاب. اس کے بعد ماں باپ آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں اور وہ بار بار آپ کا نام لیتے ہیں، مہتاب مہتاب. اس کی وائبریشنز پک کرتا ہے تو بچہ پھر جب بولنے لگتا ہے تو اپنے نام بول دیتا ہے کہ بھی مہتاب کو. ماں جب کہتی ہے مہتاب کو بڑی بھوک لگی ہے تو بچہ اپنا ہی نام بول دیتا ہے کہ مہتاب کو بڑی بھوک لگی ہے. بولتا ہے نا، ہوتا ہے طوطا کہا جاتا ہے جی، جیسے عام طور پر پیرٹ بھی ایسے ہی سکھائے جاتے ہیں. ہاں بالکل. ابھی اس کی زندگی میں آئے نہیں آیا ہوتا، آئے دا میجک ورڈ. ابھی اس کو یہ نہیں پتا ہوتا بھی میرا نام مہتاب ہے. ابھی اسے پتا بھی مہتاب کچھ لگے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، بھی مہتاب مہتاب لگے ہوئے ہیں. جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے بچہ اسے سمجھ آنے لگ جاتی ہے اچھا بھئی یہ میرا نام تھا. جی اسے پتا چل جاتا ہے بھی اچھا یہ مجھے بول رہے ہیں، وہ وائبریشن مجھے. تو جو اسپرٹ ہوتی ہے ایک گول سی جو پیور اسپرٹ ہے، اس کے ارد گرد ایک نیا سرکل بن جاتا ہے، آئے کا سرکل، بھئی میرا. اب وہ ہے خالی جگ، پہلے چیز ڈالے گا بھی اپنا نام، بھئی یہ ہوں میں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں، بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے اور ٹوٹ جاتے ہیں کھلونے. یہ بچہ روتا ہے، اور بھی کیوں روتا ہے؟ کیا اس کو پتا ہے بھی اس کی کیا ورتھ ہے؟ کیا اسے پتا ہے کہ کتنا مہنگا ہے؟ کیوں روتا ہے بچہ؟ اس کا ٹوائے وہ کہتا ہے میرا کھلونا ہے.
اس نے کھلونے کو اپنے آئی کے سرکل میں ان کر دیتا ہے, کر دیا اس نے. وہ اب سمجھتا ہے کہ بھی یہ کھلونا میری ذات کا حصہ ہے, یہ کھلونا ہے نا میری ذات کا حصہ ہے, بچہ سمجھتا ہے. جب وہ ٹوٹتا ہے کھلونا تو وہ سمجھتا ہے میری ذات کا حصہ ٹوٹ گیا ہے, میں ہو گیا ہوں نامکمل. پہلے میں مکمل تھا, بچہ یہ سمجھ رہا ہے, کیونکہ بچے کو تو نہیں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے, سب کانشیس مائنڈ ہے. پھر بچہ سمجھتا ہے بھی یہ میری ذات کا حصہ تھا, ٹوٹ گیا, اور بھئی آپ کیا کرو, دوسرا کھلونا ڈھونڈو. پھر سے دوسرا مل جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ کر کے ٹوٹ جاتا ہے, دوسرا بھی ٹوٹ جاتا ہے, وہ پھر روتا ہے. اب بچہ کچھ کر تو نہیں سکتا, وہ رو ہی سکتا ہے, اس میں جان نہیں ہے جا کے نیا لے کچھ کرے. تو یہ آہستہ آہستہ اس کا جو سرکل ہوتا ہے سینس آف آئی کا, اس کے اندر چیزیں ڈلتی رہتی ہیں. خالی جگ ہوتا ہے نا جب پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد چیزیں ڈلتی رہتی ہیں. اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے, یہ اسپرٹ ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک اسپرٹ ہے, پیور اسپرٹ. ہاں جی, اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے. آہستہ آہستہ جو بچے کا ایک سینس آف آئی کا جو خالی جگ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر چیزیں آنے لگ جاتی ہیں کہ بھئی میری کیا چیز ہے, میری کیا ہے, اور میری ذات کا حصہ کیا چیز ہے. تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے بچے کو بھی میرا جینڈر میل ہے, وہ بھی جینڈر آ گیا اس کے سینس آف آئی میں. پھر اسے پتہ چلتا ہے میرا ریلیجن ہے اسلام, وہ بھی اپنے اس میں ڈال دیتا ہے آئی کے جگ میں. پھر میری کیا چیزیں ہیں, اس کو تو یہی فکر ہوگی نا بھئی میرا کیا ہے, میری ذات کس چیز سے مکمل ہو رہی ہے. تو ہمیشہ ایسی کھوج میں لگا رہے گا. اینڈ ایک چیز میں نے سوچی ہے کہ ہم سب unconsciously we are all finding the answers for our existence. We are all finding the answer for our existence. بھئی ہم آئی کیوں ہیں, سب کانشیسلی بہت ڈیپلی روٹڈ یہ بات ہے ہمارے لاشعور کے اندر کہ بھئی ہم سب آنسرز ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو ساری ہماری بیس بنتی ہے, یہ ساری آنسرز یہاں سے نکلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فیئرس بنتے ہیں بچے کے, جیلسی, اینگر. جب اس کا پھر بھائی پیدا ہو جاتا ہے, جی آپ کا بھائی پیدا ہو گیا تو آپ سے کھلونا چھین لگا, فیئر آف لوزنگ آ گیا. اور پھر آپ کے ماں باپ آپ کے دوسرے بھائی کو اٹینشن دینے لگ جائیں گے, اٹینشن ڈیفیسٹ آپ بن گے. اس پہلے 7 سال میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کی پوری لائف ڈیپینڈ کرے گی ان پہلے 7 سال کے اوپر. یہ جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ
یہی چیک کراتے ہیں کہ بھی پہلے 7 سال میں ان کے کیسی سچویشن یا ٹینشن ڈیفیسٹ تھے یا کیا تھا، فیئر آف لوزنگ. اور ہر بندے کا ایک مختلف لیولس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا فیئر کا مختلف ہو، میرا مختلف ہو، آپ کی سچویشن مختلف ہو. تو آہستہ آہستہ سینس آف آئی کی بات کریں. پھر اوپینینس بنتے ہیں بچے کے، پھر بلیفس بنتے ہیں، اسکول کالج میں جاتا ہے دوست بن جاتے ہیں. پھر کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں. دوست امپورٹنٹ نہیں ہوتے، میرا کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے زیادہ، اگر آپ غور کریں اس کے اوپر. اور پھر آ جاتی ہے ایگو انفلیشن. پھر آہستہ آہستہ پورا یہ جو ہے نا سرکل، اس سرکل بننے لگ جاتا ہے. اور وہ کس طرح بنتا ہے؟ سب سے پہلے اسپرٹ. آپ پیدا ہوئے، یو آر پیور اسپرٹ. اینڈ دین جو آپ کا ذہن بنا ایگو آیا، سینس آف آئے گا، اس میں چیزیں آنے لگی. آپ کا نام آ گیا، آپ کا جینڈر آ گیا، آپ کے پوزیشنس آ گئے، آپ کی ریس آ گئی. وہ بھی پاکستان میں یوزلی ہوتا ہے نا، ابھی میں چودھری ہوں، ابھی تو ملک ہے. اس کے اوپر ہم زیادہ لڑائی کرتے ہیں. لیکن جب ہم بائی یو کے جاتے ہیں، ابھی وہاں پہ اگر ہمیں پاکستانی مل جائے، پاوے بلوچی ہو، پاوے سندھی ہو، ہم کہتے ہیں وہ بھی میرا پاکستانی بھائی ہے. لیکن جب پاکستان میں ہو تو پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے میرا پاکستانی بھائی ہے، پھر ہم سوچیں گے ابھی تو ہے سندھی، میں پنجابی، میں بھی ابھی تو ہے ملک، میں چودھری. ہوتا ہے نا یہ؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ بھی باہر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی آتے ہیں کہتے ہیں میرا پاکستانی بھائی ہے. پاکستانی امپورٹنٹ نہیں ہے، میرا امپورٹنٹ ہے. آپ پنجاب میں رہنے، آپ کے لیے پنجابی امپورٹنٹ ہوگا. آپ چودھری ہیں، آپ کے لیے چودھری امپورٹنٹ ہے. تو خیر یہ تو ایک ویسی یوزلی تھی. پھر آپ کے بلیفس بنتے ہیں، اور پھر آپ کے ریلیجن آف کورس. یہ نظر آ رہا ہے ویسے بلیک کلر کے فیئرس ہیں، اور رولس آ جاتے ہیں، مختلف رولس. اور رولس کے اوپر بھی ابھی بات کریں گے. اور بینگ رائٹ، کہ بھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور پھر پہلے تو ہم پوزیشن ڈالتے ہیں اپنی ذات کے حصے میں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے اوپینینس ہے نا کہ بھئی یہ میں نے سوچ لیا ہے، اب یہ جو میں نے سوچا ہے یہ بھی میری ذات کا حصہ ہے. یہ جو میں نے سوچا ہے، یہ میری جو بات ہے، یہ بھی میری ذات کا حصہ ہے. اگر کسی نے مجھے غلط پروف کر دیا تو میری ذات ہو جائے گی نامکمل. اور جو بلیفس ہیں، اوپینینس، وہ بھی ہمارے ایگو سینس آف آئی میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم دوسروں کو کنونس کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو غلط ہے. بات امپورٹنٹ نہیں ہوتی. امپورٹنٹ کیا ہے؟ اوپینینس میرے ہیں. یہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی زیادہ تر جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، آرگیومنٹس، وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں. اگلے کو بتا بھی دو نا بھائی تو غلط ہے، مانے گا ہی نہیں، کہے گا نہیں بھائی یہ میں نے بولا ہے نا تو یہ میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے. امپورٹنٹ اس کے لیے میں. ہم جب اپنے بلیفس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آرگیومنٹس ہوتے ہیں. آگے موو آن کریں گے. اور پھر اس کے بعد ریئیکشنز، وننگ اینڈ نیڈ فار مور. ایگو، ایگو کسی حال میں خوش نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ ایک گول ہے نا، ایک گول ہے مثال کے طور پہ جی آپ کو چاہیے مرسیڈیز چاہیے جی. اور پھر آپ کو پتا ہے بھائی اگلے مہینے آنے لگی ہے مرسیڈیز، اگلے مہینے آنے لگی ہے. آپ پہلے سوچ لو گے اس سے اگلی گاڑی کون سی ہوگی. آپ سو لو گے جی اگلی ہوگی لیمبورگینی آ جائے گی میری. نیڈ فار مور، اور چاہیے. کسی حال میں خوش نہیں ہے. ایگو کسی حال میں خوش نہیں ہے. always needing more. the ego. یہ ایگو کا نا سب سے وہ جو ہے نا بیسک پرابلم، بیسک ڈس فنکشن، the need for more. بھئی یہ چیز، یہ گول ہے نا میرا اچیو ہونے لگا ہے. جیسے لوگوں نے لکھا ہے گول جب آپ کے قریب پہنچ جاتا ہے نا، آپ ایک اور گول بنا لیتے ہیں. قناعت کی کمی. جی، تو آپ ایک اور گول بنا لیتے ہو، اس سے آگے کا سوچ لیتے ہو. بھئی نہیں اب وہ آئے گا نا تب میں خوش ہو جاؤں گا. پھر اس کے قریب پہنچ سے وہ بھی ایک اور بنا لیتے ہیں. always needing more. ایگو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگو کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایگو کیا ہے؟ EGO، ایگو. کوئی شارٹ کر کے بتا دو، بالکل شارٹ. ایگو ایموشنز کو میں، بالکل میں ہو گیا. اور خود پسندی ہے. ہاں جی بالکل. اور انا ہوگی، بالکل ہوگی. اور اینی ون تو کم آ دے گی، تو کم آ دے، کوئی بات نہیں. سر یہ انعام گھر ہو رہا ہے؟ نہیں ایگو کا مطلب ہے EGO. ادھر دیکھیں، ایجنگ گاڈ آؤٹ. یو سی کوئنسیڈنس یا نہیں؟ ایجنگ گاڈ آؤٹ، یو آر تھروئنگ گاڈ آؤٹ آف یور لائف. یہ ڈاکٹر وینس ڈائر ہے، یہ ان کی ایک بک ہے، انسپریشن کی بک لکھی ہے انہوں نے.
اور میں جب اس سینٹینس میں پہنچا EGO, I was literally shocked. میں نے کہا how could it be possible یار, how could it be possible کہ اس کا مطلب EGO سے edging God out بنتا ہے. یہ ویسے جب بنایا تھا ایگو تب یہ نہیں سوچا تھا edging God out ہے, لیکن بن گیا کیونکہ this is the fact, this is the fact that you میں بھائی جی میں یہ طالبانوں کی سر لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو ریلیجن امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کو اپنی میں امپورٹنٹ, ابھی میرا ریلیجن ہے بھائی جی. اور پھر اندھے ہو جائیں گے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے گویا ایک شخص کو مارا تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. وہ اندھے ہو جاتے ہیں اپنی نفس میں. یہ جتنی بھی آپ دیکھیں گے World War I, World War II کیوں ہوئی؟ ایگو کے اوپر ہی تو ہوئی ہے. بھائی میں ٹھیک ہوں, بھائی آپ غلط ہیں, آج لڑائی شروع کر دیں. ساری لڑائیاں, سارا فساد ایگو کے اوپر. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے حرمتی ہوئی تھی, ان کے اوپر ایک ویڈیو بنی تھی, آپ سب کو یاد ہوگا کس طرح ہم لوگوں نے ریئیکٹ کیا. اس ریئیکشن میں بھی لوگ مرے نا, اس ریئیکشن میں بھی تو قتل ہوئے نا لوگ, مسلمان مرے اس ریئیکشن میں. امپورٹنٹ کیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ فساد مچایا؟ میں, وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی وہ رحمت العالمین ہے, وہ رحمت المسلمین نہیں ہے, اسے مسلمانوں کے نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہے, وہ پوری انسانیت نہیں ہے یار. تو آپ کو کیوں چڑھا میرے نبی ہیں؟ وہ تو پوری دنیا کے لیے وہ ویڈیو بناتے ہیں, انہیں بنا دے دو. آپ پیسفل پروٹیسٹ کرو نا, پیسفل. آپ ادھر جہنم کریٹ کر رہے ہو. بھئی انہیں پتہ چلے گا ہاں بھئی ان کے اندر تو بڑی نفس ہے, اب انہیں اوٹ چھڑو اسی چیز سے. وہ ادھر بیٹھ کے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں یار, وہ ادھر بیٹھ کے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ہمارا نفس ہے ہمارے اندر جس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام دا ایگو. میرا کیا ہے جی, ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے میری اوپینینس کیا ہے, میرے یہ کیا ہے. اسپرچویلٹی کی طرف جب میرا رجحان ہوا 2010 میں, ڈاکٹر معیز حسین, آپ نے نام سنا ہوگا, ڈاکٹر معیز حسین کی میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی, فرسٹ ورک شاپ. تو وہاں سے میں نے سب سے پہلے ورڈ سنا تھا اسپرچویلٹی کے. پہلے تو سنا ہوا تھا لیکن اس کے بعد مجھے رجحان ہو گیا اسپرچویلٹی کی طرف. اس کے بعد میں نے کافی پڑھا, 1 سال صوفیزم کو پڑھا, 1 سال میں نے ایون کہ ہندوازم کو بھی پڑھا, اور میں نے بدھا کو بھی پڑھا. اور پھر مجھے بڑی لیٹ جا کے سمجھ آئی کہ اسپرچویلٹی از ناٹ ہولڈنگ آن ٹو اے بلیف اینڈ میکنگ اٹ یور سیلف. اسپرچویلٹی از being open to every belief. Spirituality is when you are connected with a spirit, with a diminishment of the ego that is inside of you. That is called spirituality. ہم لوگ کنیکٹ کر دیتے ہیں بھی spirituality ہے مذہب, بھی نماز شب. That is different thing. Spirituality is different thing. Spirituality is inner, inside of you. What you see inside. اب جیسے اسلام کا کہا جاتا ہے جو صوفیزم جو اس کا سیکٹ نکلا ہے, that is pure spiritual aspect. تو اسی طرح ہر ریلیجن کا, اس دنیا میں جتنے بھی ریلیجنس ہیں ان ساروں کا ایک spiritual aspect نکالا ہے لوگوں نے. اور ویسے کافی ریلیجنس, آرگنائزڈ ریلیجنس کے اوپر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ الگ کیوں گئے, صوفیزم اور شریعت کو جیسے وہ مانتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں مانتے, تو کافی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو خیر اسپرچویلٹی کا یہ ایسنس تھا. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا بھی نفس کتنی بڑی چیز ہے. نفس از ایجنگ گاڈ آؤٹ. اور پھر جہاد اکبر, اندر کی لڑائی, اندر کی لڑائی کرو, پھر باہر کی لڑائی کرو. آگے موو آن کریں گے. ایگو موٹیویشن کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوگی؟ ایگو کی بات کرتے ہیں ہم. میں نے یہ کرنا, میں نے یہ کرنا. مثال کے طور پہ آپ بڑے لیزی بنتے ہیں, آپ بڑے لیٹ اٹھتے ہیں جی, آفس لیٹ جاتے ہیں, بڑے پریشان حال. آپ کو ایک دوست کی فون آتی ہے, وہ دوست آپ کو کہتا ہے وہی یار کمر گل سن, ایک بندہ آ رہا ہے, وہ بڑی موٹیویشن لیکچر دے گا, وہ تیرے اندر بڑی جان آ جائے گی, وہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہو کہ بھی ہاں چلو بھی چلتے ہیں, ضرورت ہے اس چیز کی, موٹیویشن کی ضرورت ہے. جاتے ہیں جی, وہ بڑا ٹیم بلڈنگ کے اوپر بات کرتا ہے, سارے انرجائز ہو جاتے ہیں, بڑے سارا ہلا گلا ہو جاتا ہے, موٹیویٹ کر دیتے ہیں. وہ بھائی بڑا موٹیویٹ ہو گئی جی, اگلے دن صبح اٹھے, آفس گئے جی, بڑے 10 کام ہو رہے ہیں, واہ جی واہ, بلے بلے ہوگی جی ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے دن جی تھوڑی سی لو, اس سے اگلے دن تھوڑی سی اور لو, تیسرے دن اور لو. ہفتہ گزر جاتا ہے, واپس وہی چیز. ہفتہ گزرتا ہے, واپس وہی چیز ہو جاتی ہے. ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں.
جب موٹیویشن کی بات آئے گی تو ڈی موٹیویشن کی بھی بات آئے گی, لیکن جب انسپریشن کی بات آئے گی تو ڈی انسپریشن کوئی لفظ نہیں ہے ڈکشنری میں. There is no such thing as de-inspiration, but there is such a word that is called demotivation. So if you are motivated, you can also be demotivated. تو پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو پورا بتایا کہ ہماری نفس ایگو کیسے بنتی ہے بچپن میں, اس کے بعد ہماری پوری زندگی ہم یہ کھوج لگاتے رہتے ہیں کہ بھئی میرے لائف میں ایسی کیا کیا چیز آئے گی, سب کانشیسلی ہوتا ہے, کانشیسلی کچھ بھی نہیں ہوتا, کہ بھئی جس سے میری ذات مکمل ہو جائے. وہ کون سی چیز, کون سے گولز پرسیو کریں گے. سوسائٹی میں ہم جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بھئی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے, بھئی لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں شاڑیاں ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بھی سکسیس وہ ہے, ہم کہتے ہیں وہ سکسیس یہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو, کہیں نہ کہیں میں بھی نہیں ابھی تک ختم کر پاؤں اسے, وہ ڈیپلی روٹیڈ ہے, بہت مشکل ہے اسے ختم کرنا. ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, ہم کہتے ہیں بھئی وہ ہے سکسیس کیونکہ وہ میرے سے زیادہ آگے ہے. اور ہم سمجھتے نہیں ہے کہ جو زندگی کی دوڑ ہے, زندگی کی ریس ہے, وہ اپنے ساتھ ہی ہے یار, اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. زندگی کی دوڑ اپنے ہی ساتھ ہے یار, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہو تو آپ کی نفس دوڑ لگا رہی ہے. We all are the same divine spirit, one way or the other. We all are same from inside. Of course, spirit ہے نا, God کا essence ہے. تو یہ چیز جب ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو ہم دوسروں کو ایسے دیکھیں گے, اور جب ایسے دیکھیں گے تو وہ ہم نہیں دیکھ رہے, وہ ہمارا وہ جگ دیکھ رہا ہے, وہ ایگو کا جگ جس کے اندر ہم نے چیزیں مکس کی ہوئی ہیں. ابھی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, یا آپ کے آگے تھوڑے فلٹرز لگے ہوئے ہیں, کچھ کے آگے زیادہ لگے ہوئے ہیں, کچھ کے آگے تھوڑے لگے ہوئے ہیں. وہ فلٹرز کیا ہیں؟ وہ فلٹرز وہی ہیں جو آپ نے جگ میں پوری لائف اکٹھا کیا. Everything that is inside that jug, آپ اس کو فلٹر سے دیکھ رہے ہیں. میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہم ہر چیز کے اوپر, ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نا, اس کے اوپر ورڈ ٹھوک دیتے ہیں, بھئی یہ چیز ہے نا, یہ ہے, وہ لمٹ کر دیتے ہیں. ہم ہر چیز کو لمٹ کرتے رہتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اے چیئر, وہ چیئر ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ بھی کیا آپ اس چیئر سے انسپائر ہو سکتے ہیں؟ چیئر سے کوئی انسپائر ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہو سکتے ہیں بالکل. اور کون کہتا ہے ہو سکتے ہیں؟ ایک آرٹسٹ ہے وین گوگ نام ہے اس کا, ابھی آگے کوٹیشن میں بھی آئے گا. اس نے ایک چیئر کے اوپر پینٹنگ بنائی. اس کے گھر میں چیئر پڑی تھی, اس نے پینٹنگ بنا دی. اس نے چیئر کی بینگنس کو فیلٹ کیا, اور $25 ملین کی پینٹنگ بکی. جی اس کے روم کی نہیں, وہ چیئر جو پڑی ہے نا سامنے, یلو کلر کا, یلو کلر کی. جی جی. کیا کیا اس نے؟ He felt the beingness of the chair. اس نے یہ نہیں کہا this is just a chair. اس نے کہا this is a living thing which connects us back to the source. ابھی آگے کوٹیشنز میں سارا آئے گا جو میں بول رہا ہوں نا. ایک ہارٹ ٹرالی کی میں کوٹیشن, اور میں بکس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا, پڑھتے تو ہے نہیں, بس میں ریکمینڈ کروں گا امپورٹنٹ صرف 2 بکس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پڑھ لیں. کیونکہ یہ جو میں نے جو مٹیریل لیا ہے ویسے تو 5 6 7 بکس ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ مٹیریل آپ کو ملے گا ایگو کے اوپر, وہ A New Earth سے ملے گا. دس بک ایک ہارٹ ٹرالی کی بک ہے. ایگو کا سارا کانٹینٹ جو ہے, میکسیمم کانٹینٹ, یہ آپ لکھ لیں پلیز, اور یہ آپ لے لیں. سعید بک بینک سے نہ لیجیے گا, بڑا لوٹتے ہیں وہ, اور کہاں سے لیں؟ یہ آپ اولڈ بک بینک سے لے لیں, اور کہیں سے بھی کسی پرانی بک شاپ سے. اور اسی کی ایک اور بک ہے, پڑھنا چاہیں The Power of Now, وہ بھی کافی ہے. اور انسپریشن بائی وین ڈائر, انہوں نے انسپریشن اور موٹیویشن کے اوپر کافی تفصیلاً بات کی ہے. موٹیویشن از سمپلی the inflation of the ego. آپ کا جگ ہے نا, آپ اس جگ کو بڑا کرتے رہتے ہو, ابھی اور کیا کیا چیزیں ڈالیں. The best example I can give you of the highest inflation of the ego is of a dictator called Hitler. کس نے ہٹلر کو اسٹڈی کیا؟ آپ نے کیا. اور کس نے؟ آپ نے کیا. کیا ہوا تھا اینڈ میں اس کے ساتھ؟ خودکشی کی. کس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی؟ الائٹ فورسز کے ساتھ. کیوں اس نے اپنے آپ کو مارا؟ ہار رہا تھا, ہارنا نہیں چاہتا تھا نا, اسی وجہ سے. یس, اس نے اپنی ذات کو منسلک کر دیا تھا جیتنے سے. اس کو جیت اتنی پیاری ہو گئی تھی نا کہ کہتا ہے نہیں, I don't want to see myself losing in any situation. وہ میں نے پہلے بات کی تھی
وننگ بھی آپ کے اندر سیلف آف سینس میں آ جاتا ہے کہ جب ہم جیتیں گے نا ہماری ذات مکمل ہو جائے گی. دیٹ از دا بگیسٹ ایگزامپل آف ہٹلر, جس نے نہ صرف اپنے لیے جہنم بنائی بلکہ 50 ملین ہی ہے نا جنہیں اس کی وجہ سے بندے مرے, 50 ملین 5 کروڑ لوگ, he is responsible for the deaths of more than 50 million. اپنے لیے جہنم تو بنائی, اتنی ایگو آ گئی تھی, اس ایگو نے پوری ملک کے لیے جہنم بنا دی. This is when your ego inflates to the highest level. وہ بھی تھا موٹیویشن. جیسی موت وہ مرا وہ ایک ہار کی موت ہی تو تھی. اب وہ ہار کی موت تھی, وہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا کہ بھی لوگوں کی نظر کے سامنے کہ بھی میں ہار رہا ہوں. مطلب ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی تھا نا کہ لوگوں کے سامنے میں نہ ہاروں, لوگوں کے سامنے میں نہ ہاروں, میری جیت ہو, کیونکہ شروع سے جیتتا آ رہا ہے. ایک تو اس کی لائف بھی ٹف گزری, جیل میں سے رکھا گیا, وہ تو ہوتا ہے ویسے, اور لیکن اس نے صحیح ویسے بدلا ہوتا رہا ایک طرح. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہائیسٹ موٹیویٹڈ پرسن کون ہوتا ہے, سب سے زیادہ بہت ہائیلی موٹیویٹڈ, چیلا جو ہوتا ہے, کون؟ چیلا ہوتا ہے چہرہ, ہاں کہہ سکتے ہیں. اور کچھ کسی کے موٹیویشن اس وقت آتی ہے جب ایک چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اور اس کو بہت سب قسم کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں ایکسیس وانٹنگ, اور بالکل یہ وہی ہے نفس پرستی. اس طرح ایک طرح سے کہہ دیتے ہیں کیونکہ وانٹ صرف نفس کی ہے, وانٹ آپ کی روح کی نہیں ہے, اسپرٹ کچھ نہیں مانگتی. اور اگر واقعی وہ جو آپ نے بات کی نا کہ آئی ڈسٹرب ہو رہی ہے اس وجہ سے تو پھر آئی وڈ بی ہائیلی موٹیویٹڈ. مجھے نہیں مل رہا تو آئی وڈ بی موٹیویٹڈ. بالکل آپ جیت جاتے ہیں تو آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ. آپ کی نفس کی خوشی ہے نا, آپ کی نفس کی خوشی ہے وقتی طور کی, وقتی طور کی. لیکن جب ہار جائیں گے کیا کریں گے؟ جب ہار جائیں گے نا ڈپریشن میں گر جائیں گے. ٹوٹل ڈپریشن, ٹوٹل اسٹریس, ٹوٹل اینگزائٹی, یہ ہوگا آپ کے ساتھ. جب آپ اپنی انا کو بولیں گے نا کبھی میری ذات مکمل ہوتی ہے جیتنے سے, پھر جب آپ ہاریں گے تو یہ لیول آ جائے گا. اور ایکسٹریم لیول ہے سوئسائڈ کا. ایکسٹریم ہے نا, مار ہی دیا بھائی, فارغ کر دیا, یہ ایکسٹریم لیول ہے آف ایکسٹریم ایگو انفلیشن. یہ کیا بند ہو گیا؟ تو ہائیسٹ موٹیویٹڈ پرسن کس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ تو کم آ جائے گی. اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ہاں جی یہ تو ہے, لیکن ایک خاص طبقہ ہے کچھ لوگوں میں, سوئسائڈ بامبرس. سوئسائڈ بامبرس آر دا ہائیلی موٹیویٹڈ پیپل جو نہ صرف اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ 7, 10, 15 اور کی بھی جان دینے کو تیار ہیں. اتنے ہائیلی موٹیویٹ ہو گئے, ان کو اتنی برین اسٹارمنگ, اتنی ان کو انرجی دے دی گئی ہے کہ بھی تم جنت کے لیے لڑو. کہہ دیا نا نفس کو, نفس ہے نا مانگتی ہے, جنت مانگتی ہے تو نفس ہی مانگتی ہے. اور بھائی روح کو تو پتہ ہے بھائی میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کروں گا, نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں گا. روح کو تو پتہ ہے اللہ سے عبادت کروں گا تو وہ اس لیے صرف کیونکہ عبادت کے لائق ہے. یہ صرف نفس ہے جو ڈرتی ہے پنشمنٹ سے, اور جب جیتتی ہے تو کہتی ہے کوئی ریوارڈ ملے. آپ لالچ دے دو گی, آپ ایک بچے کو ٹرین کرو شروع سے, آپ اس کو بولو بھی جنت 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 چاہیے, بھائی جنت ملے گی, موٹیویٹ کر رہے ہو نا آہستہ آہستہ. پھر وہ ایک اسٹیج پہ پہنچتا ہے, اتنا موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, ٹوٹلی اندھا ہو جاتا ہے, نفس میں اندھا ہو گیا نا, مار دیتا ہے اپنے آپ کو. وہ ہائیلی موٹیویشن, ہائیلی موٹیویٹڈ پیپل ان دا ورلڈ, دے آر دا سوئسائڈ بامبرز. تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا جو آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں, ایک دفعہ تو سب سے پہلے ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے بھائی پوری لائف بھائی کیا کیا ہوا, اور میں نے جو چیزیں کی پہلے پچھلے سال جو میں نے کیا, بھائی کیا میں نے نفس پرستی کی یا آؤٹ آف اسپرٹ کیا. ابھی آگے اسپرٹ کی جب بات کریں گے تو اس میں چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی کہ بھائی نفس پرستی کیا ہے, سیٹسفیکشن آف دا ایگو, اور انسپریشن, دا ٹرو انسپریشن دیٹ کمز فرام ود ان, جس کی خودی کی بات کرتے ہیں, مقام پیدا کر, علامہ اقبال جس کی بات کرتے ہیں. تو وہ ابھی آگے جا کے دیکھیں گے. اور ایگو کو ختم کیسے کرتے ہیں یہ بھی آگے جا کے اس کے اوپر تفصیلاً بات ہوگی. ایک بک ہے دا پاور آف ناؤ, اس کے اوپر بھی تفصیلاً لکھا ہوا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا بھائی ایگو کیا ہے آپ کے اندر, ہر کسی کے اندر ہے, میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہے. ہر بندے کوئی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, کوئی آپ کو اپنا نام تو نہیں بھول سکتا نا. ابھی میں کبر شراب نہیں ہوئی, میرا کوئی نام نہیں ہے. 40 رولس آف لو پڑھا تھا, اس میں شمس اور تبریز علومی, کس کس نے پڑھی ہے 40 رولس آف لو؟ اچھا
اس میں وہ بیکاری سے پوچھتا ہے بھائی کیا نام ہے تمہارا, پوچھتا ہے نا بیکاری سے بھائی کیا نام ہے تمہارا, بیکاری کہتا ہے کوئی نام نہیں ہے. کہتا ہے خدا کے بندے اللہ کے 99 نام ہے, اللہ کے 99 نام ہے, تو کیسے کہہ سکتے تیرا کوئی نام نہیں ہے. پھر اس نے کہا حسن نام ہے میرا. تو ایلیمنٹ اسی کو کہتے ہیں بینگ ہیومن. یہ بھی آگے جا کے پوری تفصیل میں بات ہوگی. بینگ ہیومن کیا ہوتا ہے, کہ جتنے بھی لائف کے ایلیمنٹس ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم انسان بنے ہیں. ورنہ سے سارا نکال دو, اس میں پیچھے اسپرٹ ہے وہ تو فرشتوں میں بھی ہے. دیٹ از کالڈ بینگ ہیومن. آگے موو آن کریں گے. جم کیری ایک بڑا زبردست ایک آتھر ہے, ایکٹر ہے, دا ماسک مووی دیکھیے نا, کمیڈین ہے. کتنا کامیڈی کرتا ہے, کتنا شوگر لگاتا ہے, کتنا بڑا زبردست کرتا ہے. اس کی میں ایک اسپیچ پڑھ رہا تھا, اور کس نے دیکھی ہے اسپیچ, وہ اس نے لاسٹ اسپیچ دی ہے 2 سال پہلے, پتہ نہیں کسی ایوارڈ میں, اس میں وہ رونے لگ گیا تھا لٹرلی. کہتا ہے میں نے ایک ایسی چیز ایکسپیرینس کی جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, وہ صحیح بیان نہیں کر پایا اور رونے لگ گیا, بہت رویا سارا کے سامنے. کہتے تھے something bigger than you that you cannot even imagine. اور پھر اسی میں اس نے ایک کوٹیشن بولی کہ I wish, میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو ہر چیز وہ مل جائے, سکسیس مل جائے, فیم مل جائے, پاور مل جائے, منی, ایوری تھنگ, اینڈ دین دے نو دیٹ اٹ از ناٹ دا آنسر. کتنی گہری بات کی ہے اس نے. تو آف کورس وہ کسی مقام میں ہے تو جا کے اس کو یہ جو بھی آمد ہوئی ہے, جو بھی اس کی اسپیچ میں ہوا ہے, اس کے دل سے نکلی ہے نا بات. کہتے دس از ناٹ دا آنسر. ہم اپنے آپ کو نا چیزوں میں تلاش کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اپنی بلیفس, اپنے سیلف میڈ بلیفس میں تلاش کرتے ہیں. بھائی کون ہوں میں, بھائی قمر شراز کون ہے تو. یہ شروع سے ہی ہمارے اندر ان بلٹ ہے. ہم سارے, ہمارا جو پہلا گول ہے نا, فرسٹ لاسٹ شعور کا, بھائی یہ ہے بھائی تو کون ہے. بھائی ڈھونڈ اپنے آپ کو چیزوں میں ڈھونڈ, پیسے میں ڈھونڈ. آگے موو آن کریں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ آف دا ایگو کی بات ہوگی. پھر ڈاکٹر وین ڈائر ہے, انہوں نے ایک پوائنٹ ٹرم کی تھی کہ انسپریشن جو ہے یہ 2 لفظوں کا ایک ملا ہوا ہے. ان اسپرٹ, when you are into the spirit, totally in the spirit. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہتا ہے I think the word inspiration has meaning being in spirit. When we are in spirit we are inspired. یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا دوسرا مطلب جو ہے, ایک تو متاثر ہونا ہے نا, یہ دوسرے مطلب کی بات کر رہا ہے ابھی. پھر آگے بات کریں گے living an inspired life. When you live an inspired life, you are inspired by everything. کسی کو سمجھ آئی؟ When you are living an inspired life, when you are living in the spirit, everything inspires you. Every single thing. تو آج ایک میں نے سسپینس, میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, سرپرائز ایک میڈیٹیشن ہے ساروں کے لیے. تو جائیے کہ نہیں یہاں سے, اور ایک بہت زبردست ایسی میڈیٹیشن ہے شاید جو آپ نے کبھی نہ کی ہو, اور ایک بہت ہی زبردست بالکل پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا آپ کا. اور میں کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں, کچھ حضرات نے تو دیکھ لی ہیں, میں سرپرائز رکھنا تھا, خیر ابھی پتہ چل جائے گا آگے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی being inspired is an experience of joy. We feel connected to our source and totally on purpose. Our creative juices flow and we bring exceptional high quality to our daily lives. We are not judging others. ہم بھی جج نہیں کر رہے بھئی آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں. ہم کسی کو جج نہیں کرتے. خدا جو ہے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ ہم جج کر رہے ہیں. He is a non-judgmental being who is watching everyone. So when we act like as if we are non-judgmental, تو ہم کس کی خوبی اپنا رہے ہیں؟ اللہ کی. خدا. We are in the spirit and spirit doesn't judge anyone. بلے شاہ کی ایک کوٹیشن, وہ ایک میم آئی ہوئی تھی پچھلے سیشن میں, انہوں نے بڑی زبردست کوٹیشن پنجابی بات کی. میری پنجابی ویک ہے تو میں اردو میں بات کروں گا, کوٹیشن سناؤں گا. برا بندہ ڈھونڈنے نکلا, برا بندہ ملا نہ کوئی. برا بندہ ڈھونڈنے نکلا, برا بندہ ملا نہ کوئی. اپنے اندر جھاتی ماری, اپنے سے برا ملا نہ کوئی. ہے جی, ہم دوسروں کے اوپر لگاتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں بھی وہ غلط ہے, فلانا غلط ہے. پھر ایک آتھر کہتا ہے, یہی ڈائن وے کہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں, جب بھی ہم اپنا کہتے ہیں کہ بھی یہ غلط ہے, وہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے. وہ ہم اپنے آپ کو, وہ ہماری ڈیفینیشن ہے. میں کیا کہتا ہوں عثمان گلزاری, میں کہتا ہوں بھئی یہ برا انسان ہے, میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں, میں برا انسان ہوں.
we are defining ourselves. آپ دوسروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے. یہ شمس اور تبریز کہتا ہے کہ the heart of the other person is a mirror where you see yourself. وہ تو ہم پھر نفس کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں اگلے بندے میں اپنا آپ نہیں نظر آتا. اب وہ تو بھی نفس کی غلطی ہے. اسپرٹ اگر ہوتی وہ تو پہچان لیتی کہ بھی اس بندے میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں, اس بندے میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں, اس ٹیبل میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں. ایک ہارٹ ٹامی کہتا ہے. یہاں ایک کوشچن ہے کہ جی جی ایگو جو ہے سکسیس ابھی نفس کی ڈیمانڈ ہے, جی. ایگو کی ڈیمانڈ ہے, تو کیا ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے؟ ابھی میں وہ آگے سارا تفصیل ابھی ایک بڑی زبردست ایک ڈائیگرام آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو سارا ایکسپلین ہو جائے گا. میں 1 گھنٹہ سوچتا رہا یار میں کیسے ڈائیگرام بناؤں صحیح سمجھانے کے لیے, کیونکہ میرا فائنل مقصد یہ تھا کہ میں صحیح سمجھا پاؤں. تو ایک ڈائیگرام میں نے بنائی ہے, ابھی آگے آئے گی. تو بیک ٹو دا اسپرٹ, یہ ایک قرآن پاک سے میں نے نکال لی. He who has created all things in the best possible way, he commenced the creation of man from clay, then he produces seed from an extract of waste fluid, then formed him, put his soul into him and gave him hearing, sight and heart. What little thanks you show. What little thanks you show. ہمارے اندر وہ ایسنس ہے جو خدا نے پھونک دی ہے, بات کی ہے نا, and what little thanks you owe. تو آگے یہ ابھی ڈائیگرام آئے گی, تو وہ نیچے ڈائیگرام ہے وہ بھی اس کے بعد آئے گی. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ living an inspired life when we are connected with the spirit that is source within us, پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد. Living an inspired life is the one in which our attitudes become harmony with the source. We let life live through us. We let life live through us by letting go of all the ego in us. ہم اپنی جو ہم نے لیبلس لگائے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ میں ہوں, یہ میں ہوں, اس کو جب ہم لیٹ گو کرتے ہیں, اس کو جب ہم نیچے all we remain is a spirit, and پھر جو ہمارا ٹرو پرپز ہوگا وہ ہمارے تھرو آٹومیٹکلی ہونے لگ جائے گا. اس کو اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو شروع سارا یہ جہاد اکبر سے ہوتا ہے. نفس کو جب آپ ختم کریں گے تو آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا آگے کی طرف. تو یہ ابھی ڈائیگرام میں بھی ایکسپلین ہوگا. آپ کوئی ایک چیز سوچتے ہیں, میں نے کوئی بھی سوچا, میں نے ایک آرگنائزیشن بنانے کے بارے میں ارادہ کیا, ٹھیک ہے. اگر اس میری تھاٹ میں میں آتا ہوں اور میرے فیملی والے آتے ہیں, میں آتا ہوں اور میرے فیملی والے آتے ہیں, دیٹ مینس آئی ایم ناٹ living an inspired life. اگر ایک سیب ہے, سیب کا میں ایک پارٹ کاٹتا ہوں اور اس پارٹ کو میں اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتا ہوں, اور پھر اس پارٹ سے پوچھتا ہوں بھائی کون ہو تم, کس جیسے ہو؟ وہ کہے گا I am like the one جس سے میں آیا ہوں. I am like my source, کہے گا میں اپنے سورس کی طرح ہوں. تو جب آپ سے کوئی پوچھے گا who are you, آپ یہی بولیں گے نا میں جہاں سے آیا میں اس کی طرح ہوں, ہم یہ بولیں گے. تو جب ہم اس کی طرح ہیں تو ہم تو ایسا ہول ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے. پھر جو میرے اندر تھاٹ آئے گی بائی لیونگ این انسپائرڈ لائف, اس میں آپ بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, ہر کوئی ہوگا کیونکہ سورس کیا ہے خدا, وہ ہر کسی کے بارے میں سوچتا ہے. آپ جب اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اینڈ ذات کیا ہے؟ جو ہمارا نفس ہے, جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم انسپائرڈ لائف جی رہے ہیں یا کیا ہم انسپائرڈ لائف نہیں جی رہے. کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کے سیشن میں, میں لوگوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا